السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی ایک پہلو سے اس قدر جھک گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے دریا کشتی کے اندر آ جائے گا۔ ایک نوخیز لڑکی جو اس طرف کھڑی تھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور دریا میں جا پڑی۔ اسے اب ڈوبنا ہی تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ رونے چلانے اور لوگوں کی منت سماجت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ کی فطرت میں خطرے مول لینے والا عنصر موجود تھا اور اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہ سوچا اور دریا میں لڑکی کے پیچھے کود گیا۔ لڑکی کو موجیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسامہ جوان تھا، جسم میں طاقت تھی اور زیادہ طاقت تو اس جذبے میں تھی جو ہمدردی کا جذبہ تھا۔ وہ پوری طاقت صرف کرتا تیرتا چلا گیا۔ اسے طغیانی بھی آگے کو دھکیل رہی تھی۔ ملاحوں نے کشتی نہ روکی۔ اس کے بادبانوں کو قابو میں رکھ کر کشتی کو دریا کے وسط سے نکال کر لے گئے۔ اسامہ لڑکی تک پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تھا طغیانی کے جوش و خروش میں سے نکلنا۔ بہت دور جا کر وہ موجوں کی لپیٹ سے نکلا اور سامنے والے کنارے تک چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر اور تیر سکتا تھا، اس کے بازو اکڑنے لگے تھے۔ یہ اس کی اور لڑکی کی خوش قسمتی تھی۔ کنارہ آ گیا اور اسامہ لڑکی کو نیل کے منہ سے نکال کر لے گیا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک میں اسامہ لڑکی کو جزیرے میں لے گیا۔ لڑکی کا باپ مل گیا۔ اس نے یہ صورت قبول کر لی تھی کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اس نے اسامہ کو گلے لگا لیا اور اسے کہا کہ وہ بابلیون میں اس کے گھر آئے۔ اسامہ نے اپنے تاجر آقا کا کام بھی کر لیا اور لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ واپس بابلیون آ گیا۔ وہ پہلی بار لڑکی کے گھر گیا تو ان لوگوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لڑکی تو اس پر مری جا رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو یقینی موت کے منہ سے چھینا تھا۔ اسامہ آخر جوان سال اور غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے دل میں لڑکی کی ایسی محبت پیدا ہو گئی جو انسان کو مجبور اور بے بس کر دیا کرتی ہے اور اسے اس کے راستے سے بھی ہٹا لیتی ہے۔ یہاں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ اسامہ کو تاجر نے ایک چھوٹا سا الگ مکان دے رکھا تھا۔ لڑکی اس کے پاس وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک روز جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسامہ نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ عرب لے جائے گا۔ لڑکی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا کہ وہ عرب کیوں جائے گا؟ اسامہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسامہ پچھتانے لگا کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اس کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت باتیں بتائی کہ وہ اپنی اصلیت پر پھر پردہ ڈال لے، لیکن لڑکی کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسامہ دراصل کچھ اور ہے۔ اسامہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی کا حسن اور اس کی عمر ایسی تھی اور پھر لڑکی نے باتیں بھی کچھ ایسی کہی کہ اسامہ کو اپنا راز فاش کرنا پڑا۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ اسامہ کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی۔ لڑکی نے اسے قسم کھا کر کہا کہ وہ اس کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گی۔ اسامہ نے کھل کر بات کر دی اور لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ عرب بھی چلی جائے گی۔ وہ تو اس کی بہت ہی ممنون تھی۔ اس کے دل پر دریا کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ بہتے پانی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ اسامہ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اسامہ کو لڑکی پر بھروسہ تو تھا، لیکن اسے یہ احساس پریشان کرتا ہی رہتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اسامہ نے یوں بھی کیا کہ اس کے دل میں رومیو کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے بتایا کہ ہرقل اور قیرس نے کس طرح قبطی عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لڑکی سے یہ بھی کہتا تھا کہ رومیو کی بادشاہی مصر میں قائم رہی تو وہ یہاں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہر کوئی اپنے مذہبی امور اور عقیدوں میں آزاد ہوگا۔ لڑکی کو رومیو کا قبطی عیسائیوں پر ظلم و تشدد اچھی طرح معلوم تھا، لیکن وہ کمسن اور نادان لڑکی تھی۔
جنرل تھیوڈور نے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسے مصر کی ملکہ بنائے گا، تو وہ اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اور جب تھیوڈور نے مصر کی اور مسلمانوں کی باتیں کہی اور پھر لڑکی کو اور زیادہ چڑھا دیا، تو لڑکی نے نادانی میں آ کر اسامہ کا پردہ چاک کر دیا۔ اسامہ اپنے گھر میں اکیلا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے جذبات میں آ کر جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا تھیوڈور نے لڑکی کو سنا دی تھی، سزائے موت۔ یہ سزا تو دراصل اسامہ کی ماں کو بھگتنی تھی۔ اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا تھا، بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور اب چھوٹا بیٹا رات گزرتے ہی تھیوڈور کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ پیچھے ماں کو سزا بھگتنے کے لیے اکیلی رہ جانا تھا۔ ماں یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے کہنے پر دوسری عورتوں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھی اور مجاہدین کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے اندر فندے میں آ چکا ہے اور اب وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ تھی وہ رات اور یہ تھا وہ وقت جب یہ لڑکی تھیوڈور کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہے، اور تھیوڈور نے اسے کہا تھا کہ اس جاسوس کو اس کے سامنے قتل کروا دیا جائے گا۔ بالکل اس وقت مجاہدین اپنے سالار زبیر بن العوام کی قیادت میں ان کی ہدایت کے مطابق خندق کی رکاوٹوں پر درخت پھینک کر خندق عبور کر رہے تھے۔ قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے ایک تو کمندیں پھینکی جاتی تھی، اور اگر دیواریں کمزور ہوتی تو ان میں شغاب بھی ڈال لیا جاتا تھا، یعنی بڑے بڑے سوراخ کر دیے جاتے تھے۔ ایک طریقہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا بھی تھا۔ بابلیون کی دیواریں بہت ہی مضبوط، عام قلعوں کی نسبت زیادہ چوڑی اور اونچی بھی خاصی زیادہ تھی۔ اس بلندی کو دیکھتے ہوئے ہی مجاہدین نے 2 سیڑھیاں باندھ لی تھی تاکہ یہ دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قلعے کے محاصرے کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عمرو بن عاص کبھی بھی محاصرے کو تول دینے کے حق میں نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دن محاصرہ کر کر قلعے پر یلغار کر دیا کرتے تھے۔ بابلیون کی بات دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف تھی۔ اندر کی رومی فوج کو ہی نہیں بلکہ فوج کے جرنیلوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان خندق عبور نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ خندق عبور کرنی ہوتی تو یہ عربی مسلمان ایک دن کی بھی دیر نہ لگاتے، کسی نہ کسی طور خندق عبور کر لیتے۔ رومی بیجا طور پر مطمئن تھے۔ خندق بہت چوڑی تھی اور رومیوں نے اسے جن خاردار تاروں اور نوکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا، انہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی ذریعہ تھا کہ اسے عبور کیا جا سکتا۔ اس یقین نے رومی جرنیلوں کو اور ان کی فوج کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ رات کو رومی پوری طرح بیدار رہتے ہی نہیں تھے، اور دیوار پر پہرے کی خاصی کمی ہو گئی تھی۔ گشتی سنتری رسمی طور پر 2-4 مرتبہ اوپر چکر لگا آتے تھے۔ اس فوج کے سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور پر بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا موڑ طاری رہنے لگا تھا۔ تھیوڈور تو مکمل طور پر مطمئن تھا کہ مصر کے اندر سے ہی اس کی کمک آ رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر پر عقب سے حملہ کرے گا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسروں کو بتا ہی نہیں دیا بلکہ یقین دلا دیا تھا کہ بابلیون کے باہر خندق سے کچھ دور کی زمین مسلمانوں کے لشکر کا قبرستان بنے گی۔ رات آدھی سے کچھ زیادہ گزری تھی جب سالار زبیر بن العوام نے سب سے پہلے درختوں کے ٹہنوں پر قدم رکھا اور شاخیں پکڑ پکڑ کر اور سنبھل کر آگے بڑھے اور خندق عبور کر لی۔ وہ پھر واپس آئے اور خندق سے کچھ دور جا کر مجاہدین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے رفیقوں، سالار زبیر نے کہا، مجھے پار جاتے اور واپس آتے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹہن تاروں کے گچھوں اور نوکیلے سلاخوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان پر جب جسم کا بوجھ پڑتا ہے تو قدم آگے رکھنے سے یہ ٹہن دائیں بائیں ہلتے ہیں اور کچھ نیچے کو بھی ہو جاتے ہیں۔ شاخوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ کوئی کمزور شاخ ہاتھ میں آ گئی تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور ٹہنیوں کے ہلنے سے اپنا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی گر پڑا تو نوک دار سلاخیں اس کے جسم میں اتر جائیں گی، پھر خندق سے اس کی لاش ہی نکلے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قدم آگے بڑھائے ہی نہیں۔ فتح اور کامیابی صرف اسے عطا ہوتی ہے جو دماغ کو حاضر رکھ کر خطرے مول لیا کرتے ہیں۔ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھو کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان مجاہدین کو جو سیڑھیاں پار لے جائیں گے اور ہی زیادہ احتیاط سے ٹہنوں پر چلنا ہوگا۔ ہم جب خندق کے پار چلے جائیں گے تو ایک اور خطرہ موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے میدان صاف ہی ہو، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خطرہ بھی موجود ہوگا۔